بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کوری ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو سے. اور آج کی بریکنگ خبر جو آپ نے سن لی ہوگی کہ لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس کی پروسیڈنگ شروع کر دی گئی ہے اور ان کو چارج کر دیا گیا. چارج شیٹ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. اس میں اگر آپ اس کی پروسیس کو یا سسٹم کو سمجھیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پولیس اگر کسی جرم میں ملوث شخص کو یا ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو اس پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کی شہادتیں اکٹھی کی جاتی ہیں اور پھر وہ پریزنٹ ہوتی ہیں. اس کی باقاعدہ پھر آپ کہہ لیں اس کا ایک چلان ہوتا ہے اور یہ چیزیں ملزم کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر کارروائی شروع کرتی ہے. تو جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مہینوں سے چل رہی تھی. اس کا مطلب اس کے اندر جو ملٹری کے جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کے پاس نہ صرف بڑا کلیئر ایویڈنس اور شہادت موجود ہے مختلف چارجز سے ریلیٹڈ. اس کے اندر فزیکل ایویڈنس ہے جس کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ انوالو تھے یا جنہوں نے اس چیز کو ہوتے دیکھا. اس کے بعد اس کا آئی ایم شیور فورینزک ایویڈنس ہے جو کچھ الیکٹرانکلی انفارمیشن وہاں سے نکل سکی ہے. اس کے علاوہ آئی ایم شیور کافی ساری چیزیں ہوں گی جن کا شاید ابھی ڈیٹیل میں یہاں ذکر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے اور چارجز جو ہیں ملٹیپل ہیں یعنی کافی سارے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی ملٹری کی جو چین آف کمانڈ ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی. اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جس میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہاں پہ ان کو بلیک میل کیا گیا اور خدا نخواستہ کرپشن کی اٹیمپٹ ہوئی. اسی طریقے سے پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ ہے سیاسی سرگرمیوں میں. پھر اس لیول کی سیاسی سرگرمیاں جس کے اندر ریاست کو اور پاکستان کی ملٹری کو باقاعدہ تھریٹ کیا گیا, اس کے اوپر اٹیک کیا گیا. اس کا جو ایک سرا ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی جا کے ملتا ہے کیونکہ لیفٹنٹ جنرل فیض حمید جو ہے اپنے اون پہ اکیلے تو شاید نہیں کر سکتے تھے. تو اگر آپ 9 مئی کا جو آرکیسٹرا تھا اسالٹ آن دا اسٹیٹ کا اس کو آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ پلاننگ کی گئی. ٹارگٹس کی جو سلیکشن ہے کہ کون کون سے سینسٹیو ٹارگٹ تھے یا ان کے اہداف تھے جن کو کس طریقے سے ہٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان کی ملٹری کی بدنامی ہو اور پاکستان کی اسٹیٹ کی کہ وہ ایک نیوکلیر طاقت ہے دنیا میں جگ انسائی ہو اور لوگ سمجھیں کہ یہ اتنی ویک ہو چکی ہے پاکستان کی ریاست کی ایک بنانا ریپبلک بن گیا. تو مینلی یہ آبجیکٹیو تھا. اس کے اندر کہاں سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں, اس کے اندر جو لوگ انوالو تھے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اس کو ایک بڑے مضحکہ خیز طریقے سے اس کو ٹریویلائز کیا, اس کا آپ کہہ لیں کہ ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی. اور وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جب آپ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یا پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یا جو ہے پھر آپ اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں اور پھر آپ باغی قرار دیے جاتے ہیں. تو کچھ اس طرح کی صورت حال ہے. اس میں جو ہے وہ انسٹرکشنز کہاں سے لے رہے تھے, صاف ظاہر ہے وہ ان سروس پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے اور اسپیشلی اگر انٹیلیجنس کے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے تو اس کا مطلب ہے ان کے اوپر ہر لحاظ سے ایک بھاری ذمہ داری تھی اور اس کو انہوں نے ایز ڈی جی آئی یا اس کے بعد ایز کور کمانڈر پشاور اگر ناجائز کاموں میں استعمال کیا تو یہ بڑا سیریس ہے. فوج نے ایک پریسیڈنس سیٹ کیا ہے اور یہ ہمیشہ رہا ہے ارسپیکٹیو آف کہ آپ سی پوائے ہیں یا کیپٹن ہیں یا میجر ہیں بریگیڈیئر ہیں 3 اسٹار ہیں 4 اسٹار ہیں, اگر آپ وائلیٹ کریں گے ملٹری ڈسپلن کو اور اس طرح کی لیٹ سے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے تو پھر جو ہے ملٹری اپنے ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے اپنا ایکشن لے گی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 9 مئی کے فوراً بعد کچھ جو سینئر آفیسرز تھے جہاں بھی سلیکٹنس پائی گئی ان کو بھی پنش کیا گیا تھا اور وہ اپنے فرائض سے غفلت کی بنیاد پہ ان کو پنش کیا گیا تھا. جہاں پہ ایک سازش یا کانسپریسی کا اینگل نظر آتا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس میں کافی کڑی سزائیں ہوں گی چونکہ ان کے اوپر کافی سارے مختلف الزامات ہیں. تو ہر الزام کی اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو ڈفرنٹ سزا دی جائے گی اور یہ ایک میرے خیال میں سرونگ اور ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اس طرح کی آپ کارروائیوں سے گریز کریں. باقی جو ہے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ
جن فیض حمید نے جتنا بھی ان کی طرف سے پھر انویسٹیگیشن میں ایویڈنس نکلا ہوگا وہ کہاں جاتا ہے، اس کا کھورا جو ہے کیا زمان پاک یا اڈیالہ جیل پہنچتا ہے اور اس کے آگے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس انتشار سے بچ گیا۔ 9 مئی کو کہنے کو تو یہ ایک پی ٹی آئی نے بعد میں اس کو ٹریولائز کر کے ایک شغل میلہ بنا دی، لیکن ایک بڑی سیریس اٹیمپٹ تھی کہ ریاست کو ٹاپل کر دیا جائے، خدا نخواستہ فوج کو ویک کر کے ایک ایسا خونی انقلاب لایا جائے جس میں خون کی ندیاں بہہ سکتی تھیں۔ بعد میں ہم نے اسلام آباد میں اس کا ریپلے دیکھا، ایک پوری ایفرٹ ہوئی، اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا گیا جو کہ اسلام آباد پنڈی اور پاکستان کے عوام نے اس کو ڈی بنک کر دیا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کیسے چلتی ہیں، ہم اس پہ آپ کو گاہے بگاہے مطلع کرتے رہیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔